کورس زیارت عاشورہ کے حوالے سے آج ہمارا پہلا درس ہے کہ حدیث قدسی میں ظاہراً جو روایت صفوان ابن مہران سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لیے اور اس طرح یہ کلمات صادق آل محمد تک پہنچائے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صفوان، اس زیارت کو پڑھو اور اسے جاری رکھو، میں اس کے پڑھنے والوں کے لیے چند چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس ضمانت میں یہ تھا کہ اس کی زیارت مقبول ہوگی، اس کا سلام بغیر کسی پردے کے پہنچے گا اور اس کی سعی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ اے صفوان، میں یہ ضمانت اپنے بابا کی ضمانت پر، وہ اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر، وہ جبرائیل کی ضمانت پر، اور جبرائیل خداوند متعال کی ضمانت پر دیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کی ضمانت دیتا ہے، اور خداوند متعال اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے بھی دور سے یا قریب سے یہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کی اور اس دعا سے پکارا تو میں اس کی دعا کو سنوں گا اور اس کی زیارت کو قبول کروں گا اور اس کی مراد بھی پوری کی جائے گی، اور اس نے جو کچھ بھی مانگا ہوگا میری بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹے گا، میں اسے مراد برآوری کی بشارت دیتا ہوں۔ زیارت عاشورہ کا باطن معرفت کے معنی میں بھرپور ہے، اسی لیے اس کے ظاہری معنی کے ساتھ باطنی معنی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام عبادت و معرفت کی اس منزلت پر فائز ہیں کہ انہیں ابا عبداللہ کی کنیت دی گئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے جگر پارہ ہیں، اور تبرہ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو ظلم کی بنیاد رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صفوان، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے ہم کلام ہونا، اور اس زیارت کے بعد جو دعا کرنا چاہے تم جہاں بھی ہو، اور بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور یہ زیارت عاشورہ بزرگ علماء کے دین کا ورد بھی ہے کہ زیارت عاشورہ کی قدسیت، بزرگی، اس کے اثرات اور برکات کی وجہ سے بزرگ علماء دین جو ہے انہوں نے بھی اسے اپنا ورد اور ذکر بنایا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں۔